اب جی ایران کے اسپیکر باقر قالیباف نے امریکہ پر جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہر روز نئے جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے بیسکلی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہ قشم میں آبادی پر حملہ میناب اور لامحدود واقعات کا تسلسل ہے۔ انہوں نے بیسکلی یہ کہا کہ کنٹینیوسلی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم رپورٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کو قشم آبادی پر حملے کی قیمت چکانا ہوگی، باقر قالیباف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو جو سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہے، جو بیانیے کی جنگ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ بھی جاری ہے، اور ایسے میں جو ایرانی اسپیکر ہیں باقر قالیباف، ان کی جانب سے کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ سارے جو سلسلے میں امریکہ اس حد تک ملوث ہے کہ وہ مسلسل یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ جو نیگوسیشن کے معاملات ہیں اسے سٹینڈ سٹل کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اس تمام تر تناظر میں شیری ایک اور چیز سامنے آئی ہے، اب وہ یہ ہے کہ ریاض میں بین الاقوامی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کا اعلان سامنے آیا ہے۔ بانی رکن ممالک کا بحری سلامتی کے لیے مشترکہ دفاعی تعاون پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہاز رانی کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا گیا۔ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے راستوں کے تحفظ پر اتفاق کیا گیا۔ ترکیے، پاکستان، مصر، سوڈان اور جبوتی سمیت دیگر کا مشترکہ بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ہم نے اس تمام تر ایشوز میں ہم نے یہ دیکھا، جب سے ایران کا اور امریکہ کا یہ ایشو چل رہا ہے جس میں اسرائیل نے اسپوائلر کا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ تجارت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، بحری راستے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو انہی سب چیزوں کی روک تھام کے لیے جو بھی وہاں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو فورس ہے یہ بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ فورس تو نہیں کہہ سکتے، ایک مشترکہ ہم پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں کہ جہاز رانی کا تحفظ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے نا صوبیہ، دیکھیں ہر چیز ایوری چیلنج برنگس سم اپارچونٹی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس اپارچونٹی کیا ہے، ان واٹ وے بیسکلی اٹ از کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارمز ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو میکینزم ہے وہ اس پہ کچھ کنسنسس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر اس طرح کوئی میکینزم بن گیا جسے پوری دنیا پورا خطہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کچھ حد تک جو کنسنسس ہے نا ہمیں وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز والا معاملہ آپ دیکھیں، اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پرانے والے اسٹریٹ آف ہارمز پہ نہیں جائیں گے، اس کا ایک نیو میکینزم ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہم نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس بالخصوص اس پلیٹ فارم سے متعلق کہ جہاز رانی کا جو فیصلہ ہے وہ کیسے کیا جائے گا، کون کون سے ممالک شامل ہوں گے، حفاظت کیسے کی جائے گی، تو دیٹس آل وچ وی کاؤنٹ کہ جی ایک آپ کے پاس میکینزم بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب جی تھوڑا سا اس حوالے سے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی اور جو اس حوالے سے اہم رابطے ہیں، اب وہ بھی ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ شامی صدر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ ہوا ہے اور سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کی کوشش کی انہوں نے بیسکلی کی ہے مذمت۔ شام کے صدر احمد الشرا نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی جو کوششیں ہیں اور علاقائی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق صدر احمد الشرا نے عراق میں ایران نواز گروہوں کی جانب سے سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور سعودی عرب کے حق دفاع اور مناسب رد عمل کی حمایت کا انہوں نے کیا ہے اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور دو طرفہ تعاون سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی ہے۔ تو یہ بھی جو رابطے ہوتے ہیں یہ اپنی نوعیت کے بہت اہم رابطے ہوتے ہیں، لیکن ایک معلومات جو اپنی نوعیت میں بڑی اہم ہے